اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی نبی کی زندگی کو سنیں، اپنی نبی کی زندگی کو، سیرت کو سنیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت پر ہم چلا جائے تاکہ ہم چل سکیں اس پر۔ ہمیں اس کو سننا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا تھا، زندگی کے اندر ہمارے لیے کیا کر کے گئے، ہمیں سننا چاہیے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آج کے ہمارے حال یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی کے نام بھی یاد نہیں کہ ہمارے نبی کے نام کتنے تھے، جن کن لقبوں سے آپ کو پکارا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تھی، کتنی عمر کہاں گزاری، ہمیں تو اس کا بھی علم نہیں ہے۔ علم تو اس چیز کا ہو، علم تو اس چیز کا ہوتا ہے جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جس چیز کو انسان کی چاہت ہوتی ہے، اس چیز کا علم ہوتا ہے۔ اس طرح اس زمانے کے اندر ایک گندا رواج چل پڑا ہے، اس زمانے کے اندر ایک گندا رواج چل پڑا ہے۔ نوجوان لڑکوں کی، نوجوان لڑکیوں کی دوستی ہوتی ہے، اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے رہنے والا ہے اور وہ وہاں کے رہنے والی ہے، اس کی اتنی عمر ہے، اس نے یہ پڑھا ہے، اس نے ایسی ایسی زندگی گزاری، اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل پتہ ہوتی ہے، یہاں تک انسان سوچے تو خوابوں میں وہی نظر آتے ہیں۔ لیکن جس نبی نے ہمارے اپنی زندگی وقف کر دی، جس نبی نے ہماری زندگی وقف کر دی، ساری زندگی رو رو کر چلے گئے، رات دن روتے رہے، نہ سردی کو دیکھا نہ گرمی کو دیکھا، ہر دم ہر حال میں اس امت کے آخری کونے تک دین اسلام کی پہنچانے کی سوچ و فکر و غم لگا رہا، کئی کئی دن کا فاقہ رہتے تھے، پتھرے باندھے اس دین کے خاطر۔ وہ نبی اپنی اولاد کے لیے نہیں روئے، اپنے بچوں کے لیے نہیں روئے، امت کے لیے روئے، امت کے لیے روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبرائیل امین علیہ السلام حجرہ مبارک کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جان نکالنے والا فرشتہ حاضر ہے، جان نکالنے والا فرشتہ حاضر ہے، اندر آنے کے لیے اجازت چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت فرمائی تو آدھی سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اور فرمایا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، آج سے پہلا ایسا دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں آیا جس کے پاس میں ادب سے اور اجازت سے گیا ہوں اور اس کے پاس جا کر میں نے سلام کیا ہو، اور آج کے بعد بھی ایسا دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں آئے گا جس کے پاس میں ادب سے جاؤں، اجازت سے جاؤں اور سلام دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اجازت دوں تو جان نکالو گے؟ کہ جی ہاں نکالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے، کس چیز کی فکر میں، کس چیز کی سوچ میں پڑے؟ دنیا کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنے گھر خاندان کے لیے نہیں، کیا ہوگا، کیسے چلے گا، فکر میں پڑے کہ میری امت کا کیا ہوگا، دین کیسے پہنچے گا، میری امت کا کیا حال بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے فرمایا کہ جاؤ اللہ رب العزت کے پاس اور یہ جواب لے کر آؤ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ فرشتہ گیا اور جواب لے کر آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کی امت کی مدد کریں گے ہر حال میں، ہر جگہ پر۔ اور رات دن اسی سوال کے لیے روتے رہتے تھے کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، رات دن اس حالت گزرتی تھی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سوال نہ اٹھاتے، ہمارے لیے اگر یہ سوال نہ اٹھاتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے عذابوں کے اندر اب تک مبتلا ہو چکے ہوتے، ہمارا نام نشان بھی نہیں ہوتا. اس طرح پہلے قوموں کو مٹا دیا گیا، بندر خنزیر بنا دیا گیا، اس طرح آج ہم بھی شروں کی شکلوں میں تبدیل ہو چکے ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سوال نہ اٹھاتے. ہم نے ان سے کم گناہ نہیں کیے، ہم رات دن گناہ توڑتے کرتے رہتے ہیں. اللہ کے ایک ایک حکم کو ٹھکرایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ٹھکرایا ہے. ایک ایک سنت کو بھی ہم ادا نہیں کرتے، چھوٹی سی چھوٹی سنت ہو بڑی ہو، ایک کو بھی ادا نہیں کرتے. اور سنتوں کو دور کی بات جائے، ہم نماز کی پوری سنتوں کو پوری نفلات کو ادا نہیں کرتے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. ہم اس نبی سے محبت کرنے والے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں جائیں، دعویٰ کرتے ہیں اس چیز کا جنت میں جائیں. ہمارے جنت میں ہم تو تب جا سکیں گے آزان لگنے پر مسجد نہیں آ سکتے. جو ایمان ہمیں آزان لگنے پر مسجد تک نہیں پہنچا سکتا تو فرماؤ وہ 1500 برس کا راستہ ہوگا، وہ 1500 برس کا راستہ ہوگا اور انسان کو پیدل چلنا ہوگا، بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا. کیسے جنت تک پہنچ سکیں گے؟ کلا، ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے. سمجھ نہیں بیٹھتی کیسے مسلمان ہیں، کیسا ہمارے اندر ایمان ہے. میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں کہ تو اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی پرواہ کرو، ورنہ ہماری زندگی ایک برف کے مانند ہے جس کو ہر حال میں پگھلنا ہے. آپ کو چھائے میں رکھو تب بھی پگھلے گی، دھوپ میں رکھو تب بھی پگھلے گی. آپ اس کو استعمال کریں نہ کریں اس کو ہر حال میں پگھلنا ہے، ہر حال میں پگھلنا ہے. آپ اس برف کو اپنے کام میں لے آئیں تو تب بھی گھل جائے گی، اور کام میں نہیں لائیں گے تو تب بھی گھل جائے گی، پگھل جائے گی. اس لیے بہتر ہے اس برف کو اپنے کام میں لیں. یہ مثال ہماری زندگی کی ہے. اگر ہم اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو کسی کام میں لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ کامیاب ہو کر گزرے گی، یہ کچھ نفع دے گی. اگر اس زندگی کو ہم بے فضول دنیا کے اندر گزار دیں گے تو کچھ کام آنے والے نہیں ہے. اور اللہ کے یہاں یہ سوال نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں سوال نہیں ہوگا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کہ میں فلاں کام کر رہا تھا، کیوں نماز نہیں پڑھی، میں فلاں بات کر رہا تھا، فلاں بات مان رہا تھا، فلاں کام کر رہا تھا. نہیں چلے گا. اللہ رب العزت نے دنیا کا کام کرنے کے لیے نہیں بھیجے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور مقصد نہیں تھا. اس لیے ہم اپنی یہ بہانہ، یہ زبان، یہ کام پیش نہیں کر سکیں گے کہ میں اس وجہ سے نہیں جا سکا، اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکی، اس وجہ سے آپ کے احکام کو پورا نہیں کر سکا. نہیں ہوگا. بھائی اور دوستو بزرگوں، کون سی زندگی میں سو رہے ہیں؟ میں نے قرآن کی ایک سورت تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ لکھا ہے والعصر، بڑے خسارے میں ہیں لوگ. سنتے مختصر ترجمہ، والعصر، بڑے خسارے میں ہیں لوگ. اللہ رب العزت آگے قسم اٹھاتے ہیں زمانے کی، والعصر کی، والعصر کہ قسم ہے عصر کے وقت کے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے خسارے میں ہے. آج ہم خسارے میں تو ٹوٹے میں پڑے، ہر حال میں ٹوٹا نظر آتا دنیا کا. آخرت میں ٹوٹا نظر نہیں آتا کہ آخرت میں ہمارا کیا حال بنے گا. ہم کو حساب دینا ہے، قبر کی زندگی گزارنی، ہمارے یاد نہیں آتا. لیکن آگے فرمایا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرتے رہے، حق پر قائم رہے، حق کے ساتھ لیتے دیتے رہے. ایسا نہیں کہ آپ کسی کو مال دیں، کوئی وزنی چیز دے توڑ کر اس کو کم دے اور اپنا رہے تو پورا دے. ایسا نہیں. تواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی تلقین کرتے رہے، ہر حال میں صبر پہ جمے رہے. کسی اور پر مصائب ہیں تو ان کو بھی صبر کی دعوت دیتے رہے. قرآن فرماتا ہے والعصر، عصر کے وقت کے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، لوگ بڑے خسارے میں ہیں. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے
اور نیک عمل کرتے رہے، اعمال صالحات کیے، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، حق کے اور صبر کے ساتھ تلقین کرتے رہے، جمع رہے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ رب العزت نے زندگی دی اپنی عبادت کرنے کے لیے، اور ہم پھنس گئے اس مچھلی والے جال کے اندر، جس دنیا کی اتنی قیمت نہیں ہے اللہ رب العزت کے نزدیک جتنا مچھر کے پر